اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات پر۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں زارا اور جشن آمد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت مجھ حقیر کی جانب سے تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہو، اور الحمدللہ مجھے آپ سب کے ساتھ نہج البلاغہ سے فرامین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور آج جو فرمان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ مفتی جعفر حسین کی ترجمہ کی گئی نہج البلاغہ کے مولا علی علیہ السلام کے حکم و مواعظ کے باب میں صفحہ نمبر 709 پر ہے۔ میرے آقا، میرے مولا، امام العارفین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی سے اس کی بیماری کی حالت میں فرمایا، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے مگر وہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور انہیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ہاں، ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے، اور خداوند عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ حضرت نے سچ فرمایا کہ مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ مرض تو اس قسم کی چیزوں میں سے ہے جن میں عوض کا استحقاق ہوتا ہے، اس لیے کہ عوض اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ جو امر عمل میں آئے، جیسے دکھ، درد، بیماری وغیرہ، اس کے مقابلہ میں اسے ملتا ہے، اور اجر و ثواب وہ ہے کہ کسی عمل پر اسے کچھ حاصل ہو، لہذا عوض اور ہے اور اجر اور ہے، اور اس فرق کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے علم روشن اور رائے صائب کے مطابق بیان فرما دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین محترم، 17 ربیع الاول تاریخ اسلام کا بہت اہم ترین دن ہے۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ۔ 17 ربیع الاول کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، لہٰذا اس دن کی عظمت بہت زیادہ ہے اور اس دن کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس دن کے اعمال ہیں کچھ، ان اعمال کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اس دن کے خصوصی طور پر 4 اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو اس دن کے اندر ہے وہ ہے غسل کرنا، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ویسے بھی پاک و پاکیزہ رہیں۔ اسلام واحد دنیا کا دین ہے جو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لہٰذا 17 ربیع الاول کے دن غسل کرنا
یہ آج کے خصوصی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو عمل ہے وہ ہے نماز پڑھنا، یعنی اس دن کی ایک خاص نماز ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کی ہر 2 رکعت میں پہلی رکعت میں بھی 10 مرتبہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ یہ دونوں رکعتوں میں پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح سے جو تیسرا عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ سامعین محترم، دیکھیے دنیا جہان میں جہاں بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں تو وہاں کھانے کھلائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی ڈشز ہوتی ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور روزہ چونکہ انسان کو ان اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کی روحانیت کو زیادہ بلند کرتا ہے، لہٰذا اسلام چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے انسان اپنے روحانی مدارج کو طے کرے۔ ہاں، البتہ مستحب روزہ رکھے اس دن کا۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو 4 دن ہیں پورے سال کے اندر جس دن کا روزہ رکھنا بہت زیادہ مستحب موقد ہے، اس میں سے ایک 17 ربیع الاول کا دن ہے، لہٰذا 17 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ البتہ جن کے قضا روزے ہوں وہ مستحب روزے کے بجائے اپنے قضا روزے کو ادا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے ذمے قضا روزے ہیں وہ اپنے قضا روزے کو رکھے، مستحب روزہ نہیں رکھے۔ مستحب روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اگر کوئی مومن اسے کھانے کی دعوت دیتا ہے اور وہ اس مومن کی دعوت پر روزہ افطار کر لیتا ہے تو اسے روزے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قضا روزہ رکھ رہا ہے تو پھر وہ بعد الظہر اس کو نہیں افطار کر سکتا، کھول نہیں سکتا، اسے مکمل کرنا ہوگا۔ اور 17 ربیع الاول کے اعمال میں سے جو چوتھا عمل ہے وہ ہے زیارت پڑھنا۔ زیارت حضرت رسول خدا اور زیارت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ظاہر ہے خوشی کا دن ہے، اور خوشی بھی اگر رسول کی خوشی ہو، رسول کی ولادت باسعادت کی خوشی ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ علی کے بغیر رسول کی خوشی مکمل ہو جائے؟ خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ لہٰذا 17 ربیع الاول کے دن رسول اللہ کی زیارت پڑھنا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ 17 ربیع الاول کا دن ہے، کوشش کریں کہ اس دن زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ انفاق کریں، اپنے ان غریب دوستوں کو، بھائیوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو، ان انسانوں کو کہ جو مستضعف ہیں، آپ سے کمزور ہیں، مالی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کمزور ہیں، انہیں سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت یہی رہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی ساری زندگی مستضعف طبقے کو اوپر لانے کے لیے، کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ لہٰذا آج کے دن کا میں سمجھتی ہوں کہ جہاں یہ 4 اعمال کرنے ہیں وہاں ہم نے اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ وہ مالی مدد بھی ہو سکتی ہے، وہ اخلاقی مدد بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کو ایک دینی مسئلہ بتا کر بھی مدد ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر کوئی بھی کار خیر انجام دے کر مدد ہو سکتی ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گی کہ آپ رسول اللہ کی اس ولادت کے دن میں، امام جعفر صادق کی اس ولادت کے دن میں آپ کوئی ان کے نام کے 2 درخت لگا دیجئے، آپ ان کے نام کا کوئی ایسا کار خیر انجام دے دیجئے جو ہمیشہ یاد رہے۔
آپ کی بھی یاد دلاتا رہے اور نبی کریم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی یاد دلاتا رہے۔ لہٰذا جب عمل کریں، عمل قربتاً اللہ کریں اور کوشش کریں کہ آج کا جو دن ہے وہ زیارت، روزہ، نماز اور غسل کے ساتھ ساتھ اپنے کردار اور اخلاق کی تبدیلی کا دن بھی قرار دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ خداوندہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ خداوندہ اس دن کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ خداوندہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس دن کے صدقے میں جو بھی حاضرین مجلس ہیں جو سن رہے ہیں، پروردگارہ تو ان کی تمام شرعی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ اس دن کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار امام کے لشکر میں ہو۔ التماس دعا، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔